اس وقت جو ایک کالا قانون پاس ہوا، وقف امینڈمنٹ بل 2024 میں شروع ہوا، 25 میں پاس ہوا، صاف الفاظ میں یہ بات عرض کرنی ہے کہ یہ قانون مسلمانوں کی وقف املاک کو ہڑپنے کی کوشش ہے۔ وقف املاک کو حکومتی طرز پر اور حکومتی منصب پر لے کر حکومت کے ذمہ داروں کے ذریعے سے اس کو اپنے قبضے میں لے کر یا تو اس کا استحصال کرنا، برباد کرنا، یا پھر وہاں مسلمانوں کا جو کام ہوتا تھا اس کو ہونے نہیں دینا، اس کو ہونے نہیں دینا ہے۔ تو ایک تو یہ کام ہمیں زبان سے بھی بولنا ہے، دعاؤں کے اندر بھی اس بات کا اہتمام کرنا ہے کہ یہ کالا قانون ہے، اس کو واپس لینا چاہیے حکومت کو، اور واپس لینے تک ہمیں جو کام کرنا ہے اپنے بڑوں کی جو ہے مشورے اور ان کے بولنے کے بعد وہ کام لازماً ہمیں کرنا ہے۔ مگر اس وقت صرف زبانی انشاءاللہ اور فون پر جو ہے واٹس ایپ میں یہاں سے وہاں اور وہاں سے یہ فارورڈ کر دینا، ہم سمجھ رہے ہیں یہی بہت بڑی دین کی خدمت ہے، اور یہ اگر کچھ کہا جائے تو یہ ہماری زبان پر آتا۔ حالات ویسے نہیں ہیں، حالات کبھی بھی ویسے نہیں تھے، حالات کا رخ موڑنا ہماری ذمہ داری، حالات کو بدلنا یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ یہ کیا بات ہو گئی کہ آج ہم مسلمان بحیثیت قوم، بحیثیت مجموعی قوم مسلمان سارے کے سارے بزدل بنے ہوئے، سارے کے سارے ڈرپوک بنے ہوئے، سارے کے سارے بے ہمت بنے ہوئے ہیں، اور تھوڑا آگے بڑھ کے کہوں سارے کے سارے بے ضمیر بنے ہوئے ہیں۔ آج ہمارے اندر خوف اور ڈر کا ایسا ماحول ہے کہ در و دیوار کو دیکھ کر ہم وحشت ناک ہو رہے ہیں، ہم اپنے سائے کو دیکھ کر ہیبت ناک ہو رہے ہیں۔ ہمارا ماضی آپ اٹھا کر کے دیکھو، ہمارا ماضی ایسا تھا کہ مسلمانوں کا نام لیا جائے تو لوگ یہ کہتے کہ یہ قوم بہادر قوم ہے، یہ قوم شیروں کی قوم ہے۔ لوگ یہ کہتے کہ مسلمان جوان مردی کا نام ہے، مسلمان اولو العزمی کا نام ہے۔ ذرا بولے صاحب پروٹیسٹ، ارے کیس ہو جاتا، رکھو امام کو آگے رکھو، بولو میں رہتا ہوں آگے، بولے ہیں یہاں پر، یہاں یہ جملے کہے گئے۔ بولے صاحب پروٹیسٹ کریں گے کالے قانون کے خلاف، نہیں کیس ہو جاتا، امام کو آگے رکھو، خطیب کو آگے رکھو، جیل بھرو، برانا جاؤ اس کو بھراؤ، میں تیار ہوں جیل بھرنے کے بعد۔ اتنی بزدلی، اس کو تو نامردی کہیں گے۔ کب جاگو گے؟ جب ہماری مسجد کے اوپر لا کر کے بورڈ لگا دیا جائے دس از ناٹ اے وقف پراپرٹی، جب جاگو گے۔ ہمارے قبرستان پر لا کر یہ لگا دیا جائے یہ وقف پراپرٹی نہیں ہے، یا کوئی مسلمانوں کو دفن نہیں کیا جا سکتا، تب جاگو گے۔ کبھی ہمارے مدارس اور خانقاہوں اور درگاہوں پر لا کر یہ لگا دیا جائے دس از ناٹ اے وقف پراپرٹی، تب جاگو گے تم۔ اور جب جاگنا تمہارا بیکار ہے، بے سود ہے۔ حکومتی جو یہ کالا قانون ہے، اس بل کو واپس لینے کے لیے لازمی طور پر احتجاج بھی کرنا پڑے گا، ریالی بھی نکالنی پڑے گی، اور کچھ اور قسم کی کوئی یعنی اکابرین کی طرف سے رائے مشورہ ہے، اس پر بھی عمل کرنا پڑے گا۔ آج بڑا عجیب معاملہ ہے، مسلمان بڑا بزدل ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے صاف الفاظ میں ارشاد فرمایا، مسلمان سب کچھ ہو سکتا ہے، جھوٹا ہو سکتا ہے، مکار بھی ہو سکتا ہے، دھوکے باز بھی ہو سکتا ہے، لیکن حضور نے فرمایا مسلمان بزدل نہیں ہو سکتا۔ حضور نے فرمایا مسلمان بزدل نہیں ہو سکتا۔ مسلمان کے دل میں بزدلی آ جائے یہ ناممکن ہے۔ اور حضور نے یہ بھی فرمایا ایک دور آئے گا کہ جب تمہارے اوپر قومیں ٹوٹ پڑیں گی، جب مسلمانوں پر قومیں ٹوٹ پڑیں گی۔ آج حالات ہمارے ایسے ہی ہیں، آج ہمارے حالات بالکل ایسے ہی ہیں۔ حالات ایسے ہیں کہ پوری مسلم مخالف قومیں مسلمانوں پر
बाज़ाब्ता मंसूबा बंद तरीके से टूट पड़ी होगी। और हुजूर ने फरमाया उस वक्त तुम्हारी तादाद ऐसा नहीं कि कम है, लाखों में होगी, करोड़ों में होगी, लेकिन मुसलमान उन थोड़े बहुत दुश्मनों से लड़ने के काबिल नहीं रहेंगे। सहाबा ने फरमाया कि मुसलमानों की तादाद ज्यादा, मुसलमानों की जमईयत ज्यादा, और फिर मुसलमान लड़ने के काबिल नहीं रहेंगे। हुजूर ने फरमाया हाँ, मुसलमान लड़ने के लायक नहीं रहेंगे, क्योंकि मुसलमानों पर वहन गालिब आ जाएगा, मुसलमानों पर वहन गालिब आ जाएगा। सहाबा ने पूछा या रसूल अल्लाह वहन क्या चीज है? हुजूर ने फरमाया दुनिया की मोहब्बत और मौत का डर। दुनिया की मोहब्बत और मौत का डर। आज आप देखें ये दो चीजें हर मुसलमान के अंदर, दुनिया की मोहब्बत रची बसी हुई है, मौत का डर हर मुसलमान को लगा हुआ है।